اور قیامت تک اسے گمراہ کوئی کر نہیں سکتا جو اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے نیتا ہیں. ہندی چور نیتا شادید کا ہونا ہے گا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صدق الله العظيم. میرے واجب الاحترام اساتذہ کرام علماء کرام مجموع میں بیٹھے ہوئے گاؤں والا اور میرے ہم مکتب ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر نقش کشائی کرنا چاہتی وہ ہے عظمت قرآن. حضرات قرآن مجید وہ عظمت والی کتاب ہے جس کے اندر کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. قرآن مجید وہ عظمت والی کتاب ہے جو ہمارے لیے رہبر ہے. قرآن مجید صرف کتاب نہیں بلکہ کتاب الہدیٰ ہے. قرآن مجید صرف کتاب نہیں بلکہ کتاب شفا ہے. یہ صرف کتاب نہیں بلکہ کتاب رحمت ہے. یہ صرف کتاب نہیں بلکہ کتاب برکت ہے. یہ صرف کتاب نہیں بلکہ کتاب سعادت ہے. یہ صرف کتاب نہیں بلکہ کتاب ثواب ہے. یہ کتاب اتنی بڑی اور لاجواب ہے کہ اس نے روئے زمین پر ایسے انقلاب برپا کیے. جب تک یہ کتاب روئے زمین پر نہیں تھی تو روئے زمین پر اندھیرا تھا، لیکن جب یہ کتاب آئی تو اندھیرے اجالے بن گئے. جب تک یہ کتاب روئے زمین پر نہیں تھی تو روئے زمین پر ظلمتیں تھی. جب یہ کتاب آئی تو ظلمتیں نور میں بدل گئی. جب تک یہ کتاب روئے زمین پر نہیں تھی تو دنیا میں کفر تھا، لیکن جب یہ کتاب آئی تو اسلام کے ڈنکے بجنے لگے. جب تک یہ کتاب روئے زمین پر نہیں تھی تو دنیا میں شرک تھا، لیکن جب یہ کتاب آئی تو اللہ کی توحید کے ڈنکے کعبہ کی دہلیز پر بجنے لگے. محترم سامعین کرام ذرا غور سے سنیے. جب تک یہ کتاب نہیں تھی ابو بکر تب بھی تھا، لیکن ابو بکر ابن قحافہ تھا. لیکن جب یہ کتاب آئی تو ابو بکر صدیق اکبر بن گیا. جب تک یہ کتاب نہیں تھی عمر تب بھی تھا، لیکن عمر ابن خطاب تھا. لیکن جب یہ کتاب آئی تو عمر فاروق اعظم بن گیا. جب تک یہ کتاب نہیں تھی عثمان تب بھی تھا، لیکن عثمان ابن عفان تھا. لیکن جب یہ کتاب آئی تو عثمان ذی النورین بن کر جامعہ قرآن بن گیا. جب تک یہ کتاب نہیں تھی علی تب بھی تھا، لیکن علی ابن ابی طالب تھا. لیکن جب یہ کتاب آئی تو علی مرتضیٰ بن کر امام الاولیاء بن گیا. جب تک یہ کتاب نہیں تھی معاویہ تب بھی تھا، لیکن معاویہ ابن سفیان تھا. لیکن جب یہ کتاب آئی تو معاویہ کاتب قرآن بن گیا. جب تک یہ کتاب نہیں تھی بلال حبشے کا ایک عام غلام تھا، لیکن اس کتاب کو بلال نے اپنے سینے سے لگایا. اتنا اعلیٰ ہو گیا، اتنا عرفہ ہو گیا کہ چلتا مدینوں کے گلیوں میں اور اس کے چلنے کی آواز جنت میں. محترم حضرات یہ قرآن مجید مسجدوں میں ہے، ہمارے گھروں میں، ہمارے سینوں میں ہے، جس کو ہم پڑھتے ہیں، ہمارے اساتذہ ہمیں پڑھاتے سکھاتے، جس کے بارے میں ہم ہمارے رب سے سوال کرتے ہیں اے باری تعالیٰ اس کتاب کا نام کیا ہے، اس کتاب کا کام کیا ہے، اس کتاب کا انعام کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کتاب کی حفاظت کا انتظام کیا ہے. وضو کرو اس کتاب کو کھولو، یہ کتاب آپ کو اولین و آخرین کا علم بتائیں گی. اس بابرکت کتاب کا نام کیا تو کلام اللہ کو کھولیں گے تو کتاب اللہ جواب دیں گی. یاسین والقرآن الحکیم میرا نام قرآن ہے، میں حکمت کا بہتا ہوا دریا ہوں. الرحمن علم القرآن میرا نام قرآن ہے، میں علم کا بہتا ہوا سمندر ہوں. اے قرآن تیرا کام کیا ہے تو ہدی للمتقین میں متقین کی ہدایت کا سمندر ہوں. جو بھی آتا ہے غوطے کھاتا ہے پاک ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی شان بتا دی. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته میری شان میرا رب میرا دبدبہ یہ ہے کہ میرا رب اگر مجھے پہاڑوں پر اتار دیتا تو وہ بھی میری ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. کتاب اللہ کا احترام تو لا یمسہ الا المطہرون. خبردار جو مجھے ناپاکی کی حالت میں ہاتھ نہ لگانا، پاک ہو کر لگانا. کتاب اللہ کا اکرام کیا ہے تو وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. میرا اکرام یہ ہے کہ جب مجھے پڑھا جائے تو خاموشی کے ساتھ سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اگر ہم قرآن سے پوچھے تیری حفاظت کا انتظام کیا تو یہ بھی قرآن ہمیں خود بتاتا ہے. إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. میری حفاظت کا انتظام رب کائنات خود کرتا ہے اور صبح قیامت تک کرتے رہے گا. آخر میں یہ شعر کہہ کر اپنی جگہ لیتی ہوں. عظمت قرآن کے خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے، عظمت قرآن کے خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے. گر وقت نے ہم سے خون مانگا ہم وقت کا دامن بھر دیں گے. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ دیکھو کتنے بہترین انداز سے ہمارے طالبہ نے آپ کے سامنے عظمت